الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحمہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نور ربیع الاول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا جا رہا ہے، اور ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلمات حق زبان پہ جاری فرمائے، اور حضور کے جمال جہاں آرا کی برکتوں سے ہماری روحوں میں نکھار پیدا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے حلیہ شریف کو بیان کرنے سے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور سننے والوں کو، بیان کرنے والوں کو حضور کا پیار ملتا ہے، حضور کی محبت ملتی ہے، اور اس کی برکت سے حضور کے دیدار کی دولت بیدار بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہماری آرزو ہے کہ ہم آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کا درس سنیں، بیان کریں، ہماری بھی قسمت جاگے، زندگی میں وہ شب بھی آئے کہ آنکھیں بند ہوں اور مقدر جاگ اٹھے، اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ باقی جہاں تک حضور کے شمائل کو بیان کرنے کا حق ہے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا، وہ بھی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے میں طاقت نہیں کہ ہم حضور کا حلیہ بیان فرمائیں۔
چند اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا، بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمت ہی نہیں تھی کہ حضور کے جمال جہاں آرا کو آنکھ بھر کے دیکھ سکے۔ جن لوگوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو حضور کو بچپن میں دیکھا ہے یا بہت قریب رہے ہیں اور حضور کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو حضور کے شمائل کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، اور وہ یہ کہ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، تو میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ جو شاعر ہے اور حسن دیکھنے میں دلیر ہے وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے، اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا، اور اگر جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا۔ حضور کے جمال جہاں آرا پر 70,000 بشریت کے پردے رکھے گئے، لیکن اس چھپے ہوئے حسن کو بھی دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ سے روایت کیا ہے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی حسن صبی کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو وہاں انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو خواب میں جواب دیا وہ حضرت شاہ عبد الرحیم نے بیان فرمایا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے در سمین میں اس کو لکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا نا، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو محب کی غیرت ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، تو کہا کہ میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے، اور اگر یہ حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی تاب نہ لا سکتا۔ تو یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ دیکھنے والوں کو پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر یہ بے نقاب ہوتا تو پھر کون تاب لا سکتا؟ مولانا حسن رضا اعلی حضرت کے برادر محترم فرماتے ہیں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ تو یہ وہ حسن ہے کہ جو تمام کا تمام ظاہر نہیں کیا گیا اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا، لیکن وہ بشریت کے پردوں کی اوٹ سے چھن چھن کے بھی اس قدر تابہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر رنگ اسی حسن کے جھلکتے دکھائی دیتے ہیں،
اور ہر طرف اسی کے انوار پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضور کے حسن کا بیان، حضور کے حسن کا ذکر اگرچہ انسانی استطاعت میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے دور سے لے کر آج تک لوگوں کا یہ محبوب موضوع رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حضور کے حسن کو بیان کرے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، تو یہ سادہ سا نسخہ ہے کہ کائنات میں حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرو، دنیا تم سے پیار کرنے لگ جائے گی۔ تم محبوب الخلائق بن جاؤ گے اگر تم اس محبوب دو عالم کے حسن کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بیان کرو گے۔ انشاءاللہ حضور کے مختلف اعضاء کے حسن کا ذکر ترتیب وار کیا جائے گا، اور اہل محبت نے اور اصحاب رسول نے اس پر کیا محبتوں کے پھول پیش کیے ہیں۔ یقیناً آپ کے قلوب کو فرحت بھی ہوگی، قرار بھی ملے گا، اور آقا کریم کے حسن دل پذیر اور حسن جاں فضا کی مستیوں میں آپ کھو بھی جائیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، اور حضور یمنی چادر اوڑے ہوئے استراحت فرما رہے تھے، اور میں کبھی آسمان کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ میں فیصلہ کروں کہ آسمان کا چاند سونا ہے یا مدینے کا چاند سونا ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے کہا آسمان کا چاند نہیں، مدینے کا چاند سونا ہے، چونکہ چاند کی چمک بھی حضور کے در کی خیرات ہے۔ چاند کو، سورج کو، شمس و قمر کو جو روشنیاں دی گئی ہیں وہ حضور کے صدقے سے دی گئی ہیں۔ تو کائنات میں جہاں بھی اجالا ہے، جہاں بھی روشنیاں ہیں، جہاں بھی نور ہے، وہ نور حضور علیہ السلام کا ہی ظہور ہے، اور حضور کا نور ہے کہ جو کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، وہ حضور کا اپنا نور ہے، اپنا حسن ہے۔ علامہ بوصیری علیہ رحمہ نے کتنی خوبصورت بات کہی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ حضور اپنے محاسن میں، اپنے کمالات میں کسی شریک سے منزہ ہیں، اور آپ کا جوہر حسن جو ہے وہ غیر منقسم ہے۔ تو حضور کا حسن کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، بلکہ پوری کائنات کو جو حسن ملا ہے وہ حضور کی دہلیز کی عطا ہے، حضور کی چوکھٹ کی خیرات ہے۔ تو زمانہ چمک رہا ہے تو حضور کے انوار سے، اور بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ساری روشنیاں اسی دہلیز سے پھوٹتی ہیں، اسی در سے پھوٹتی ہیں، سارے اجالے اسی چوکھٹ سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حسن دیا، جو جمال دیا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، کائنات میں جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی کا تھا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ سونا اور خوبصورت چہرہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے، جس کو امام ترمذی نے اور باقی محدثین نے روایت کیا ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سونا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا سونا جنم ہی نہیں دیا، سونا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکر تراشا ہے، ایسی صورت بنائی ہے کہ جس کی مثل کائنات کے اندر نہ کوئی دوسری صورت ہے۔
اور میرے محبوب کے جمال جیسا نہ کوئی دوسرا جمال ہے۔ تو وہ حسن، وہ جمال، وہ کمال اور وہ شانیں اور وہ مراتب رفیع عطا کیے گئے جو انہی کا مقسوم ہے۔ حضور کا پورا جسم انور اور حضور کا وجود مسعود برکتوں سے مالا مال تھا اور حسن اور جمال کا آئینہ دار تھا۔ لا یجلس الذباب علی جسدہ، ساری زندگی حضور کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پہ کبھی میل نہیں آیا، حضور کی آنکھوں کے اندر کبھی میل نہیں آیا، حضور کو ساری زندگی بلغم نہیں آئی۔ آقا کریم کی مبارک بغلیں بے بال تھیں اور بالکل باقی جلد کی طرح سفید تھیں۔ حضور علیہ السلام کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضور کے فضلات مبارکہ جو ہے وہ امت کے حق میں پاک ہیں، اور جہاں حضور علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جاتے تو وہاں بعد میں جا کے دیکھا جاتا تو کوئی چیز نظر نہ آتی سوائے کستوری کی خوشبو کے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی جمائی نہیں آئی، کبھی حالت نیند میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپاک نہیں ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجاست نہیں آئی، اور آقا کریم کے بدن کا سایہ بھی نہیں تھا تاکہ زمین کے اوپر حضور کا سایہ نہ گرے۔ کائنات میں ایسا کون ہو سکتا ہے جیسا آمنہ کا لال تھا؟ تو وہ حسن دیا گیا، وہ جمال دیا، جس پہلو سے دیکھو حضور بے مثال نظر آتے ہیں اور بے مثل نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے حوالے سے پہلے کچھ بات کریں اور پھر حضور کے اعضاء کی طرف چلتے ہیں۔ حضور کا مبارک جسم بے سایہ تھا، اور یہ سایہ نہ چاند کی چاندنی میں دکھائی دیتا تھا اور نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، حضور کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا سایہ زمین پہ اس لیے نہیں پڑنے دیا کسی انسان کا قدم محبوب کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی اور ہمارے لیے وہ بڑی ٹھنڈک اور بڑی تسکین کا سامان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اورا صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبو، آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ در عالم شہادت، اس عالم شہادت میں حضور کا سایہ نہیں تھا، اور یہ بات ثابت ہے، اور تقریباً تمام مکاتیب فکر کے لوگ ایک دو مکتبہ فکر کے علاوہ باقی سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ بات لکھی ہے، امداد السلوک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بتواتر ثابت شد کہ حضرت علی سایہ نہ داشتن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ عالم شہادت میں حضور کا سایہ نہیں تھا۔ شیخ احمد مجدد الفسانی کیوں سایہ نہیں تھا؟ فرماتے ہیں سایہ ہر شخص از شخص لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، چون لطیف تر از وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در عالم نہ باشد پورا سایہ چے صورت دارد۔ جب حضور سے لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر سایہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کائنات میں حضور سے لطیف ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے، حضور کی مثل عالم امکان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی ہو سکتا ہے؟ تو یہ کون خاکے تراش رہے ہیں؟ کس کے خاکے تراش رہے ہیں؟ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں۔ جو پیکر نور ہو، جس کا سایہ بھی نہیں ہے، اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضور کی مثل تو بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اقبال بھی بول پڑے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے وہ سچائی پان چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں بنایا، اور کائنات کے اندر وہ بے مثل بھی ہیں، وہ بے مثال بھی ہیں۔ تو یارو جس کا سایہ بھی نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد انور، حضور کا جسم نور، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کو قد رانا دیا ہوا۔ امیر خسرو نے کہا تھا نا، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ تو حضور کا قد انور، اللہ اکبر، اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت سنیے۔ فرماتے ہیں لم یکن بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالذاہب طولا وفوق الربا اذا جامع القوم غمرہم۔ فرماتے ہیں حضور پست قامت نہیں تھے، حضور درمیانی قد و قامت کے تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، درمیانی قد و قامت سے بھی اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا، یعنی قد اتنا لمبا نہیں تھا کہ بہت لمبا قد بھی اچھا نہیں لگتا اور پست قامتی بھی عیب ہے، تو درمیانہ قد ہونا یہ حسن ہے، لیکن درمیانے سے بھی کچھ اٹھتا ہوا یہ مزید حسن ہے، اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو قد دیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شان تھی کہ لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے اور حضور بھی ان میں موجود ہوتے۔ اذا جامع القوم غمرہم، جب حضور تشریف فرما ہوتے تو حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا لیکن دکھائی اونچے دیتے۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، یہ شان تھی، یہ نبوی وجاہت تھی کہ حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ ام معبد جو حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں، اور انشاءاللہ ان سے مروی روایت اور ان کا تفصیلی واقعہ ہم آگے چل کے بیان بھی کریں گے، تو وہ حضور کے قد پر کہتی ہیں غصن بین غصنین، دو شاخوں کے درمیان اٹھتی ہوئی جیسے شاخ ہوتی ہے، اس طرح حضور کا قد رانا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا قد، اللہ اکبر۔ حضرت انس سے ایک اور روایت سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا۔ کہتے ہیں جیسی قد و قامت میرے حضور کی تھی، کائنات میں اتنا سونا قد کسی کا نہیں، اور جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا ایسا سونا چہرہ کسی کا نہیں ہے۔ قد بھی سونا اور چہرہ بھی سونا، اور زمانے میں اتنا سونا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، چونکہ سب سے حسین، سب سے جمیل اپنے محبوب کو بنایا۔